اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے بارے میں، جو صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں میں نے مفصل تفسیر سورۃ البقرہ کے اول میں کر دی ہے۔ وقدمنا ان كل سورة ابتدأت بهذه الوفية الانتصار للقرآن وتبيان ان نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا غيب۔ اور یہ بھی ہم نے بتلا دیا تھا کہ ہر وہ صورت جس کے ابتدا میں حروف مقطعات ہوں وہ اللہ کے قرآن کی عظمت کے لیے، بیان کے لیے ہوتی ہے، اور دلیل ہوتی ہے کہ اس کا نزول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ منزل ہے بلا شک، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں۔ تو جن صورتوں میں یعنی ابتدا میں یہ حروف آئیں تو اس میں قرآن پاک کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ ایسے حروف ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہی اتارا ہے اور کوئی نہیں اتار سکتا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ اَيْ هَذِهِ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالْقُرْآنِ۔ اللہ نے فرمایا یہ آیات ہیں کتاب کی، اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں تورات والانجیل، کہ کتاب سے مراد تورات و انجیل ہے۔ قالہ مجاہد وقتادہ وفیہ نظر بل هو بعید۔ یہ بات بہت دور کی بات ہے، بات قرآن کی ہو رہی ہے، تورات و انجیل کی نہیں ہو رہی۔ ثم عطف علی ذلک عطف صفات۔ اب اس کے بعد پھر اللہ نے قرآن پاک کے بارے میں صفات کا عطف فرمایا کہ والذی انزل الیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے من ربک الحق، آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے۔ خبر تقدم مبتداؤہ وهو قوله الذي انزل الیک من ربک الحق، هذا هو الصحیح المطابق لتفسیر مجاہد وقتادہ۔ واختار ابن جریر ان تكون الواو زائدة او عاطفة صفة على صفة۔ یہ جو واو حرف واو ہے والذی، تو کیا یہ واو زائدہ ہے یا یہ عاطفہ ہے اور عطف صفت کا پر صفت پہ ہوگا۔ واستشار بقول الشاعر الى الملك الكريم ابن الحمامی وليس الكتيبة في البزدهمی، تو وہاں بھی وليس الكتيبة و ابن الحمامی، تو کبھی کبھی واو کا بیان جو ہے عاطفہ ہوتی ہے صفت علی صفت۔ وقوله ولكن اکثر الناس لا يؤمنون كقوله تعالى وما اکثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين۔ اي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن اکثرهم، اتنے واضح بیان کے بعد، روشن آیات کے بعد، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو پھر بھی ایمان نہیں لے آتے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر بغض ہے، عناد ہے اور نفاق ہے۔ اب دلائل دیتے ہیں الوہیت کے کہ کس ذات نے اتارا ہے یہ قرآن۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه انه الذي بإذنه وأمره۔ اب اللہ اپنے کمال قدرت اور اپنی عظیم بادشاہت کا ذکر فرماتے ہیں کہ جس کے حکم سے، جس کے امر سے یہ آسمان بلند ہیں اور بغیر ستون کے۔ رفع السماوات بغیر عمد بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا تنال ولا يدرك مداها۔ یہ بھی اللہ کے حکم سے آسمانوں کو اتنا زمین سے اونچا کر دیا ہے کہ کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض ما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها۔ اب جو پہلا آسمان ہے سماعت دنیا، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے قریب ہے،
محیط ہے ہر طرف سے زمین، یعنی زمین کے اوپر پورا آسمان نے احاطہ کیا ہوا ہے ہر طرف سے. ومرتفعۃ علیہا من کل جانب، اور ہر طرف سے اونچا بھی برابر اونچائی ہے. علی السواء وبعد ما بینہا وبین الارض من کل ناحیۃ، اور ان کے درمیان میں فاصلہ جو ہے مسیرۃ 500 عام، 500 سال کا فاصلہ ہے. وسمقا فی نفسہا، اور اس کی جو موٹائی ہے اس کا جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 عام. ثم السماء الثانیۃ محیطۃ بالسماء الدنیا وما حوت، اس کے بعد دوسرا آسمان ہے جو اس آسمان دنیا کے ارد گرد ہے. وبینہما من بعد المسیر 500 عام وسمقها 500 عام. وہکذا الثالثۃ والرابعۃ والخامسۃ والسادسۃ والسابعۃ، اسی طرح اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں اور محیط ہیں، لیکن درمیان میں فاصلہ ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وفی الحدیث ما السماوات السبع فی بینہن بالکرسی الا کخلقۃ ملقاۃ بعد فلاۃ. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے، اگر اس کو کرسی کے مقابلے پہ رکھا جائے تو یہ ایسے لگیں گے جیسے کوئی کڑا پھینکا جائے ایک میدان کے اندر. کتنی جگہ روکے گا؟ یہ سارے آسمان زمین کرسی کے مقابلے اتنی جگہ بھی نہیں روکیں گے. بل کرسی کے فی العرش المجید فی الفلاۃ، اور کرسی عرش کے سامنے ایسے ہوگی کہ جیسے کوئی ایک کڑا یعنی صحرا میں ڈال دیا جائے. وفی روایت مسئلہ قدرہ الا اللہ عز وجل، حقیقت یہ ہے کہ عرش کی عظمت، عرش کی طول، عرش کا عرض اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. وجاء عن بعض السلف ان بعد ما بین العرش الى الارض مسیرۃ 50,000 سنۃ. بعض سلف سے یہ آیا ہے کہ عرش اور زمین کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ 50,000 سال کا ہے. وبعد ما بین قطرہ مسیرۃ 50,000 سنۃ، اور ان کے 2 قطر کے اندر جو فاصلہ ہے وہ بھی 50,000 سال کا ہے. وہ من یاقوتۃ حمراء، اور عرش جو ہے وہ سرخ یاقوت سے بنا ہے. بغیر عمد ترونها، روان ابن عباس ومجاہد الحسن وقتادہ وغیر واحد انہم قالوا لها امد ولكن لا ترى، آسمانوں کے لیے ستون تو ہیں لیکن دیکھے نہیں جا سکتے ہیں. وقال یاسین واحد السماء والارض مثل القبۃ یعنی بلا امد، آسمان زمین کے اوپر ایسے جیسے گول قبے ہیں بغیر کسی ستون کے. وقد روان قطع هذا واللائق بالسياق والظاهر من قوله تعالى يمسك السماء ان تقع الارض الا باذنه، اللہ نے آسمانوں کو روکا ہوا ہے، اللہ کا حکم نہ ہو، اذن نہ ہو تو آسمان زمین پہ گر پڑے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ولا هذا يكون قول ترونها تاكيدا في ذلك، ترونها کا معنی یہ ہے کہ دیکھو کوئی ستون نہیں ہے، بار بار دیکھو تم. اہی مرفوعۃ بغیر عمد کما ترونها، جیسے دیکھ رہے ہو کہ کوئی ستون نہیں ہے. وهذا هو الاکمل فی القدرت، یہ کمال قدرت ہے کہ اتنی بڑی طول عرض کے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے اللہ نے بلند فرما دیا ہے. وفی شعر امیۃ بن ابی الصلت الذي آمن شعره كفر قلبه، امیۃ بن ابی الصلت ایک شاعر گزرے ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے شعروں کے اندر ایمان ہے لیکن اس کے اپنے دل میں کفر ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن شعر ایسے کہے ہیں جو اسلام پر اور توحید پر دلالت کرتے ہیں. وَأَنْتَ الَّذِي مِنْ فَضْلٍ مَنَّ وَرَحْمَةٍ بَعَثْتَ إِلَىٰ مُوسَىٰ رَسُولًا مُنَادِيًا فَقُلْتَ لَهُ فَاذْهَبْ وَهَارُونَ فَادْعُوا إِلَى اللَّهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيًا. اللہ نے حکم دیا کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو چکا ہے. وَقُولَا لَهُ هَلْ أَنْتَ سَوَّيْتَ هَٰذِهِ بِلَا وَتَدٍ حَتَّىٰ اسْتَقَلَّتْ كَمَا هِيَ، اس سے کہو یہ زمین تم نے بچھائی ہے. وَقُولَا لَهُ أَنْتَ رَفَعْتَ هَٰذِهِ بِلَا عَمَدٍ أَوْ فَوْقَ ذَٰلِكَ بَانِيًا، کیا آسمانوں کو تم نے بغیر ستون کے اٹھایا؟ کیسے خدائی کے دعوے کر رہے ہو؟ وَقُولَا لَهُ هَلْ أَنْتَ صَفَّيْتَ وَسْطَهَا
منیرا اذا ما جنک اللیل ہادیا، اور پھر اس کے اندر کیسے تم نے روشنی کا اللہ نے انتظام کیا ہے، کہیں چاند ہے، کہیں سورج ہے، کہیں ستارے ہیں۔ وَقُولَا لَهُ مَن يُرْسِلُ الشَّمْسَ غَدْوَةً فَيُصْبِحُ مَا مَسَّتْ مِنَ الْأَرْضِ زَاهِيًا، اور اس سے کہے کون ہے جو سورج کو نکالتا ہے صبح؟ من انبت الحب فی الثری، کون ہے جو زمین سے دانے نکالتا ہے؟ فَيُصْبِحُ مِنْهُ الْعُشْبُ يَهْتَزُّ رَائِيًا، پھر ان دانوں سے دیکھیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ سبزیاں نکالتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهُ حَبَّةً حَبَّهُ فِي رُؤُوسِهِ، پھر اس کے دانے جو ہیں وہ سر پہ کھڑے ہیں۔ وَفِي ذَلِكَ آیَاتٌ لِمَنْ كَانَ وَاعِيًا، ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ نشانیوں پہ کوئی غور کرنے والا ہو، اللہ کی توحید اور یعنی اتنے بڑے اس نے شعر کہے لیکن مسلمان نہیں ہوا، اس لیے آمن شعرہ وکفر قلبہ۔ وقوله تعالی ثم استوى على العرش تقدم تفسیره في سورة الأعراف وأنه يمر كما جاء من غير تکیف ولا تشبیہ ولا تعطیل ولا تمثیل تعالی اللہ علوا کبیرا۔ پھر اللہ نے استوا فرمایا عرش پہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ سورة الأعراف میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے، اصل بات یہی ہے کہ ہم اس پر ظاہر پر ایمان لائیں گے، الاستواء معلوم کیفیت مجہول، ہم تکییف اور تشبیہ اور تعطیل اور تمثیل تشبیہ جو بھی جیسے اللہ نے فرمایا بس حق ہے۔ تعالی اللہ علوا کبیرا۔ وقوله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، المراد انہما یجریان الی انقطاع احکام الساعہ، اللہ نے سورج اور چاند کو حکم دیا ہے وہ ایک وقت معین تک چلتے رہیں گے، یعنی قیامت تک۔ كقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، المراد مستقر ہوا تحت العرش مائبۃ الارض من الجانب الاخر، کہ وہ سورج چلتے چلتے عرش کے نیچے آ کے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ وانما سائر الكواكب اذا وصلوا هنالك يكونون ابعد ما يكون عن العرش، وہ پھر جتنا نیچے ہوتے جائیں گے اتنا عرش سے دور ہوتے جائیں گے۔ لأنه الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا الوجه، وہ بھی ایک قبے کی طرح ہے جس نے پورے عالم کو اپنی ڈھال میں لیا ہوا ہے۔ وليس محيطا كسائر الأفلاك، باقی آسمانوں کی طرح نہیں ہے۔ لأن له قوائم، اس کے پاؤں ہیں، ستون ہیں، وحملة يحملون، اور فرشتے ہیں اٹھانے والے۔ ولا يتصور هذا في الفلك المستدير، وهذا واضح تقدر ما وردت به الآيات والاحاديث الصحيحة والدلالة۔ تو بارہ آسمان جو ہے یہ تو قبے کی طرح ہے، عرش اس طرح بھی ہے، عرش کے قوائم بھی ہیں، عرش کے پائے بھی ہیں، اور یہ تو بغیر ستون کے کھڑے ہیں نا، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی ہیں۔ وذكر الشمس والقمر النواز الكواكب السيارات السبعة الذي اشرف من الصف، اللہ نے سورج چاند کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ باقی ستاروں سے زیادہ واضح ہیں۔ فَإِذَا كَانَ كَالسَّخَرِ، جب یہ اللہ کے حکم سے مسخر ہیں، فَرِيَّةُ فِي تَسْخِيرِ سَائِرِ الْكَوَاكِبِ بِطَرِيقِ الْأُولَى وَالْأُخْرَى، تو باقی ستارے جو ہیں جب یہ اللہ کے حکم سے مسخر ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے مسخر ہیں۔ کنا نبہ بقوله تبارک و تعالی لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ نہ سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، سجدہ اس ذات کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ جائز ہے۔ ما انہ کسرہ بذالک والشمس والقمر والنجوم مسخرات، یہ سب اللہ کے حکم سے چلنے والے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، یہ مخلوق بھی اسی کی ہے اور اسی کے حکم سے چلتے ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین۔ وقولہ یفصل الآیات، اللہ نے کھول کھول کے آیات بیان کی ہیں۔
لعلکم بلقاء ربکم توقنون ای یوضح الآیات والدلالات، بڑی واضح، الدالۃ انہ لا الہ انہ لا الہ الا هو الحی القیوم اذا شاء کما بدہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی، اور جب وہ چاہیں گے تو اس خلق کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنائیں گے، وہ اس پہ قادر ہیں۔